ویلکم بیک ناظرین. اعجاز الحق صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں ہم، اور اب ہم یہ ان سے سوال کریں گے. اعجاز الحق صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اتنی نحیف اور کمزور قوم ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا میں اسے مکمل کروں. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو بڑا ڈیموکریٹ کہتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم الیکشن لڑ کے آئے، 4 الیکشن لڑے ہیں، یہ کیا، جیلیں کاٹی ہیں. میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ آخری 2007 کا سال تھا، جس طریقے سے یہ جمہوریت لائی گئی ہے، ایک طے شدہ طریقہ کار سے کہ کس نے آگے حکومت میں آنا ہے. 2006 سے جو میرے علم میں آ گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب کسی مذہبی سیاسی جماعت کو آگے نہیں آنے دینا. اقتدار میں جس میں آنا تھا یہ پہلے ڈیسیژن ہو چکا تھا. یہ ڈیسیژن ہو چکا تھا، اور پرویز مشرف کی سب سے بڑی غلطی. آج غلطی بتا دیں ذرا ڈیسیژن کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں اللہ کرتا کہ یہ ڈیسیژن جو ہے پاکستان کے اندر ہوتی، لیکن قوم کرتی، عوام کرتی، جمہور کرتا. انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی کہہ لیں، قوم کی بدقسمتی کہہ لیں، ہمارے لیڈرشپ کی کمزوری کہہ لیں کہ یہ تمام فیصلے باہر ہوئے. یعنی این آر او سے لے کر اور کس کو آنا ہے، کس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے، یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ امریکہ، واشنگٹن، ابوظہبی، سعودی عربیہ اور بیرونی طاقتوں نے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پرویز مشرف اپنی شخصیت کھو بیٹھے تھے، اپنی طاقت کھو بیٹھے تھے، اپنی وردی تقریباً اتار بیٹھے تھے، اور پھر جس طرح امریکہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا. اور ان کی بھی غلطی ہے. دیکھیں، امریکہ کی غلطی جو انہوں نے ڈکٹیٹ کی، یہ ان کو تھوڑے دنوں بعد ریئلائز ہوگا. جب اس ملک کے اندر عوام کھڑی ہوگی، اور اس ملک کے اندر جب پھر امریکہ کو گالی پڑے گی، اور آج جس طرح 87% لوگ جو ہیں، اگر کوئی بھی سروے کر کے دیکھ لیں، وہ امریکہ کے خلاف ہیں. وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ برا بھلا کیا ہو، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہو، آپ اتنا بڑے کیا کرے گی بیچاری. لیڈر تو امریکہ کے حق میں ہے نا. لیڈر تو مطلب آپ دیکھیں ایوان صدر بھی جو ہے اس کے حصار میں ہے. وہاں پر ہی انہی علاقوں میں انقلاب آتے ہیں، جیسے مصر کے اندر ابھی ہوا، جیسے پی آئی اے کے اندر ابھی ہوا. ہاں ادھر، ہاں پی آئی اے کے اندر. پی آئی اے بھی ایک چھوٹا مصر ہی تھا نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہاں بھی ایک حسنی مبارک کو بٹھایا ہوا تھا جو کہ ایوان صدر کا نہیں. یہ تو اس گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، پہلے ڈیسیژن لیتی ہے پھر سٹیپ بیک ہوتی ہے. یہ بھی ایک نہیں، یہ یہاں ٹریک ریکارڈ منوایا گیا. ملک کو 3-4 ارب روپے کا نقصان کروانے کے بعد، فلائٹیں بند کروانے کے بعد، ایئرپورٹس بند کروانے کے بعد، پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ پی آئی اے کی پروازیں کئی دن نہیں اڑ سکیں، اور ایک رابطہ ہی بیرون ملک جو ہے ہمارا منقطع ہو گیا. پتہ نہیں کتنے لوگوں سر یہ بھی تو ایک کمزوری ہے نا. تو میرا اپنا سوال پھر دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ اس قوم کی جو اس کو نحیف کمزور کر دیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، کمزوری بنیاد کہاں سے تھی؟ اسی وجہ سے کمزوری ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، مطلب پہلی بات تو اس کے تانے بانے اب پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا رشتہ اب پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. چاہے وہ ایگزائل میں جانے کی وجہ سے، چاہے وہ سیلف ایگزائل میں جانے کی وجہ سے، چاہے وہ مجبوری کی وجہ سے کہ جتنی لوٹی ہوئی دولت اس ملک کی ہے وہ بیرون ملک چلی گئی ہے، اثاثے بیرون ملک چلے گئے ہیں، تعلقات بیرون ملک چلے گئے ہیں. تو یہاں پر اب آیا جاتا ہے جس طرح کہ پھیرا لگانے کے لیے. سر قطع کلامی بات، یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں آپ کے والد گرامی کا نام لیتے ہیں، تو اس کو ذرا میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اس پہ آپ وضاحت کریں. یہ تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی قوم کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق شہید کی کیا شخصیت تھی اور انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا. لیکن ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اتنا بڑا کریڈٹ، جو کہ آج جس کو امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو آج یورپ بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو آج ہنگری، چیکوسلویکیا اور فلسطین والے بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برلن کی دیوار گر گئی. یعنی یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے اس وقت کیا تو یہ کلچر آ گیا اور فلانا کلچر آ گیا. یہ اسی طرف میں آپ یہ دیکھیں کہ 11 سال کے اندر، یعنی کلاشنکوف کا ذمہ دار جو ہیں وہ ضیاء الحق 11 سال ملک کے اندر، اس ملک کے اندر جب 11 سال تک جنرل ضیاء الحق شہید کی حکومت تھی، آپ بتائیں کہ قیمتیں کہاں تھیں؟ بالکل. بے روزگاری کہاں تھی؟ مہنگائی کہاں تھی؟ لا اینڈ آرڈر کہاں تھا؟ اگر یہ کلچر اس وجہ سے آیا ہوتا کہ 1988 تک آپ دیکھ لیں، کہ 1988 تک لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں اس ملک کے اندر، کوئی کلچر بھی دیکھ لیں. یہ بعد کی حکومتیں تھیں جو کہ ان ثمرات کو اکٹھا نہیں کر سکیں جس
کی وجہ سے آپ نے خود کہا کہ روس جیسی سپر طاقت بالکل 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 کو اور پاکستان تنتہا لڑا تھا. کوئی امریکن، یہ کوئی یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس نہیں ہوتا تھا ان دنوں میں. ہاں امریکی سفیر کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بغیر اجازت لیے اسلام آباد کو چھوڑ دیتا. اور ایک دفعہ اس نے کوشش کی تھی تو نوشہرہ میں جا کر اس کو ISI کے ایک میجر نے روک کر بتایا تھا کہ یہ صدر پاکستان کا حکم ہے کہ اگر تم نے جا کر مجاہدین کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ آگے افغانستان جائیں گے، واپس اسلام آباد نہیں آئیں گے. نوشہرہ سے واپس آ کر اور اس نے اگلے دن معذرت کی کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اچھا اعجاز الحق صاحب، یہاں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بلیک واٹر پورے پاکستان میں موجود ہے، بالکل موجود. اور حکمران جو ہے وہ ثبوت مانگتے ہیں عوام سے، لیکن ریمنڈ ڈیوس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں ثبوت تو پہلے دن سے تھے. یہاں پر جتنے لوگ اچھا، ساتھ یہ بھی وضاحت کیجئے گا کہ کیا ان سارے سیکوینس میں سارے معاملات کا ذمہ دار پرویز مشرف نہیں ہے؟ دیکھیں کسی حد تک آپ کہہ ریمنڈ سکتے ہیں. سے اپنا نہیں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ مادر پدر آزاد امریکہ کے معاملات اس ملک کے اندر نہیں تھے. جتنا بھی ہم برا بھلا کہیں پرویز مشرف کو، کیونکہ میں نے 2002 کا الیکشن بھی اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا، پرویز مشرف کی پارٹی کی کاف لیگ کے ساتھ نہیں لڑا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. تو 2004 میں جس وجہ سے بھی میں مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، یا جمالی صاحب کے کہنے پہ اگر میں نے وزارت 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے لی، تو وہ بھی میں کوئی احسان مندی تھا، ان کو فیور ہی کی ہوگی، کوئی اپنے لیے کوئی بالکل وہ نہیں لیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ ٹھیک ہے کہ 2001 9/11 کے بعد جو جس طرح سے ان کو دے دیا گیا معاملات، لیکن 2006 میں نے خود ان کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا تھا، اور امریکہ اس وقت بڑا ناراض تھا کہ یہ تمام چیزیں ان کی نہیں مان رہے تھے. یعنی یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے ان دنوں میں نیک محمد کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، تاکہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو، اور بعد میں میزائل مار کر اس کو بھی مار دیا گیا. کوئی ڈرون حملے 1 یا 2 مرتبہ ہوئے تھے پرویز مشرف کے زمانے میں. اس طرح نہیں تھا کہ مہینے میں یا روزانہ کی 10 سورٹیز ہو رہی ہوں. اس پہ بھی بڑا احتجاج کیا گیا تھا. اور یہ کوئی بلیک واٹر شیٹر یہاں پہ نہیں تھی، یہ میں آپ کو بالکل بتانا چاہتا ہوں. یہ ان کے دور میں آئی ہے، یہ بعد میں آئی ہے، اس لیے اور میں یہ پارٹنر ہیں. سر زرداری صاحب کے دور میں کمپنیاں زرداری صاحب کے دور میں آئی ہیں، رحمان ملک صاحب کے دور میں آئی ہیں. رحمان ملک صاحب کی آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ لیں کہ اپنی جو کمپنی ہے وہ بلیک واٹر کے ساتھ ان پارٹنرشپ میں باہر، ملک سے باہر، وہ ان پارٹنرشپ میں مل کر کام کر رہے ہیں. رحمان ملک کہتا ہے کہ اس کا نام جو ہے ریمنڈ کا انہوں نے ECL میں ڈال دیا ہے. تو کیا یہ پنجاب گورنمنٹ کا سٹیپ سمجھتے ہیں یا وفاق اس میں شامل ہے جو 302 کا اس کو ڈکلیئر کر کے جناب جیل میں موو کر دیا گیا؟ اور کل لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس افسر کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی کہ وہ گناہ گار پایا گیا ہے اور 302 لگا کر اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے. اس پہ ذرا پلیز دیکھیں، پہلی بات کیا یہ پریشر بھی لیں گے؟ یہ پورا ذرا جواب میں آپ سے بڑا سمپل بات پوچھتا ہوں. آپ بتائیں، ایک تو ریمنڈ ڈیوس کو پکڑ لیا، دوسرا کدھر ہے؟ ہاں، دوسرا ابھی تک کیا وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے 1 وے توڑ کر ایک آدمی پر گاڑی نہیں چڑھائی؟ بالکل، وہ بلکہ بہت زیادہ گناہ گار ہے. کیا وہ گاڑی اور وہ ڈرائیور پولیس کے حوالے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بالکل. تو وہ نہیں ہوا آج تک. اگر یہ بھی ریمنڈ ڈیوس بھی مزانگ سے نکل کر اور پرانی نارکلی میں نہ پکڑا جاتا اور یہ کہیں سفارت خانے میں ان کے گھس یہ جاتا ٹارگٹ کلنگ کہلاتا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نکل جاتا تو یہ لاہور میں ٹارگٹ کلنگ تھی؟ یہ کچھ بھی کہہ دیتے، پکڑا ہی نہیں جاتا. ٹارگٹ کلنگ ہوئی. اگر وہ نکل جاتا تو وہ نکل گیا تھا. یہ تو قدرت نے پھنسا دیا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ موجودہ حکومت کے حال پتہ لگے. اور اب بھی آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی کو کیا وجہ ہے کہ اگر کسی نے بھی سٹینڈ لیا. سر امریکہ آپ کا جو ابھی کل سے جو دھمکیاں آ رہی ہیں اس کی کہ جی امداد ختم ہو جائے گی، سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے، یہ کیا چکر ہے یہ سارا؟ بات یہ دیکھیں، ہمارے جتنے حکمران ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور افسوس کے ساتھ، کیونکہ سارے سیاستدان ہی ہیں، کہ ان کی جو کبڈ کے اندر سکیلٹنز ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ کیا چوری بوری کی، ہر ایک کا حساب کتاب ان کے پاس ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے ملک کو لوٹا ہوا ہے، اس کی جائیدادیں کہاں ہیں، اس کے اثاثے کہاں ہیں، اور وہ ایک دن میں یہ ساری چیزیں منجمد کر سکتے ہیں اگر وہ یہ چاہیں تو. لیکن ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ وہ بات کر سکیں ان کے آگے جس طرح کہ انہوں نے، کیونکہ آئندہ انہوں نے جا کے رہنا وہاں، ان کی نیشنلٹیز وہاں کی ہیں، ڈیول نیشنلٹیز ہیں ان کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریمنڈ کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا؟ میں تو ابھی تک تو جس طرح سے حکومت پریشر برداشت کر رہی ہے، میں کم سے کم یہ کہوں گا کہ چاہے وہ پنجاب حکومت کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہے تھے پہلے، یا پنجاب حکومت ان کو نیچے دکھانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن ایک سٹینڈ لے لیا. لیکن یہ سٹینڈ کیوں لیا؟ یہ سٹینڈ اس لیے لیا
کہ جس طرح ناموس رسالت کے مسئلے پر قوم اکٹھی ہوئی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے مل کر شو آف اسٹرینتھ کیا اور اس معاملے میں لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے قربان تھے، تو اتنا موٹا پلندہ اور وزیر اعظم کا نوٹ اس کے اوپر لگا کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بالکل ہاں، یہ تو اب کل کلیئر ہو تک گیا. یہی لوگ اسے کالا قانون اور سفید قانون اور ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون کر رہے تھے. اب خود ان کی لا منسٹری نے اور وزیر اعظم نے اس کے اوپر اپنی مہر لگائی ہاں کہ اس کو کہ کوئی یہ تبدیلی نہیں ہے. قرآن اور سنت کے مطابق ہے. یہ پریشر کی وجہ سے جو ہوا؟ آج کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ مذہبی جماعتوں کے پریشر کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے ابھی تیسرا جلسہ یا ان کو ہونا خود تھا. کوئی سوچ آ گئی ہے؟ نہیں، رات کو میٹنگ ہوئی ہے. یہ 2 جلسوں کے بعد لاہور والی میٹنگ میں نے خود اٹینڈ کی تھی، ہماری پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. ٹھیک ٹھیک. کراچی لاہور کے بعد اب پشاور میں جو تھا اس سے پہلے انہوں نے اس بات کو باور کروایا، حالانکہ پریشر بہت ہے باہر سے ان پہ، لیکن عوامی پریشر تھا. ریمنڈ ڈیوس جو آج نہیں چھوٹ رہا، یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اگر آج ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا کل قوم سڑکوں پہ ہوگی. اٹ مینس کہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. پریشر تو ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا پریشر یہ برداشت کریں گے. جس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک یہ حکومت ریزسٹ کر سکے گی. اچھا سر، وفاق اور صوبوں کے درمیان کس حد تک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور پنجاب اور گیلانی حکومت جو ہے اس میں کوئی گہری جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آج آپ سے پوچھتے ہیں. اور ناظرین، یہ سوال میں بریک سے بعد اعجاز الحق سے کروں گا، اور یہاں میں لیتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.